کہ آپ قربانی جب کرتے ہیں یا کوئی بھی عمل اللہ کی رضا کے لیے کرے وہ رائے گا نہیں جاتا ہے، بلکہ جو عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا وہ اپنا صلہ اپنا بدلہ لے کر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آپ کو ایسے بہت ساری مثالیں ملے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے انتہائی نرمی سے باتیں کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اس کے بعد بھی نہیں مانتے، یہاں تک کہ انہیں اپنا وطن اپنی بستی چھوڑنا پڑا۔ یہ عراق کے مقام ار میں رہنے والے تھے، وہاں سے آتے ہیں مکہ۔ اب سوچئے اللہ نے انہیں ایک شہر کو چھوڑنا پڑا، کس کے لیے؟ اللہ کے دین کی خاطر۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے انہیں مکہ جیسا عظیم شہر عطا کیا کہ جہاں پر آج ہر مسلمان جانے کی تمنا کرتا ہے، ہر کسی کے دل میں جذبہ ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے واقعے کے تناظر کی تمام یادگاروں کو زندہ کرتا ہے۔ یہ قربانی کی بنیاد پر ہوا کہ اللہ کے لیے جب آپ ایک چیز اختیار کریں گے، اپنی کسی محبوب ترین چیز کو چھوڑیں گے، اللہ اس کے بدلے میں اس سے کہیں زیادہ شاندار اور بہتر چیز عطا کرے گا۔ بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جسے لباس پہنایا جائے گا، اس لیے کہ سارے مادرزاد برہنہ ہوں گے، سب سے پہلے جنہیں لباس پہنا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انہیں آگ میں ڈالا جانے لگا تو جسم کا لباس بھی اتار لیا گیا تھا، تو جو قربانی انہوں نے اللہ کے لیے کی، اللہ نے اس سے بہتر صلہ آخرت میں دیا کہ میرے دین کی خاطر، میری توحید کے خاطر تمہیں ننگا کیا گیا، قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے سب سے پہلے لباس تمہیں پہنایا جائے گا اعزاز کے طور پر۔ یہ صلہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، تو اللہ نے اس کے بدلے میں انہیں کیا عنایت کیا؟ یہ تو مکہ مل گیا شہر کے اعتبار سے، نسل کیسی ملی؟ تمام انبیاء کی نسل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے جاری ہوئی، اسی لیے انہیں ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی تمام نبیوں کے باپ۔ یہاں سے نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا، اس کے بعد کسی اور نسل کے اندر کوئی نبی نہیں آئے، سارے انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئے۔ یہ بہت بڑا اعزاز، یعنی اللہ کی خاطر انہوں نے اپنے باپ کو چھوڑا تو اللہ نے انبیاء کی نسل عنایت کر دی۔ یہ صلہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اپنے والد کے ساتھ نرمی تھی، باپ مشرک تھا، بہت اچھے انداز سے سمجھایا، یا ابت لما تعبد ما لم تسمع، کہ آپ ایسے کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو سنتا نہیں ہے؟ تو ساری چیزیں انہوں نے بڑے اچھے انداز سے اپنے والد کو سمجھائی، نہیں مانے۔ اللہ نے ایسی اولاد عطا کی جو اللہ کے حکموں کے پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ صلہ ہے کہ باپ جو مشرک تھا ان کے سامنے انہوں نے بہترین بیٹے کا کردار ادا کیا، اپنے باپ کی بھلائی چاہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی اولاد عطا کی جو اللہ کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو ذبح کرنے کے لیے تیار۔ یہ صلہ ہوتا ہے، اللہ یوں ہی نہیں آزماتا ہے۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو مقام امامت ملا، منصب امامت، یعنی تمام نبیوں کا سلسلہ انہی کی نسل میں رکھا گیا، اس کی بنیادی وجہ ہے آزمائشیں، قربانیاں، اللہ کے لیے دیگر چیزوں کو، چاہے وطن کو کہیے، ماں باپ کو کہیے، ہر کسی کو چھوڑا اللہ کی خاطر۔ تو اگر ہم اپنی زندگی میں اللہ کی خاطر کسی گناہ کو یا کسی محبوب ترین چیز کو بھی چھوڑتے ہیں، آزمائش کے طور پر اگر ہم کو ڈالا گیا، تو سمجھ لیجئے اس سے بہتر صلہ ہمیں یقیناً اللہ دے گا، اگر اس عمل کے اندر اخلاص ہوگا، للہیت، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہوگا۔ ورنہ اگر ریاکاری ہے تو پھر نماز بھی ضائع ہے، حج بھی ضائع ہے۔ ریاکاری کا وائرس جہاں داخل ہوا اسے برباد کر دے گا۔ بلکہ ایک آدمی نماز ادا کرتے ہوئے بھی مصلی ہے، نماز ادا کر رہا ہے، ریاکار ہے، ریاکاری کا وائرس ہے، مشرک بن جاتا ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک، کہ اگر کوئی ریاکاری کے جذبے کے ساتھ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو حقیقت میں مشرک ہے، وہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے ایک عمل انجام دے رہا ہے۔ تو قربانی میں بچیے گا کہ اتنا پیسہ لگانے کے بعد ہماری قربانی ضائع نہ ہو، وہ اپنا حقیقی صلہ بدلہ لے کر آئے، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب دلوں میں اخلاص ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ کی خاطر اپنی چیزوں کو قربان کرنے کا جذبہ ہوگا، تب یہ تمام چیزیں پیدا ہوگی، تب ہماری اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح ہوگی۔ لیکن اس کے لیے ہمیں ابراہیم کی طرح بننا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم چاہیں کہ ہماری اولاد اسماعیل کی طرح ہو اور ہم نمرود کی طرح کام کر رہے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ نمرود کی اولاد اسی کی طرح بنے گی۔ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بہتر ہو تو پھر اس کے لیے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح بننا ہوگا۔
ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں حضرت حاجرہ، حضرت سارہ علیہم الصلاۃ والسلام کی طرح ہو، تو اس واقعے کے اندر دیکھیے آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ آپ اگر باپ ہیں تو آپ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا نمونہ، بیٹے ہیں تو حضرت اسماعیل کا نمونہ، اور ہماری مائیں اور بہنیں ان لوگوں کے لیے حضرت حاجرہ اور حضرت سارہ علیہم الصلاۃ والسلام کا نمونہ۔ سوچئے کہ ایک ماں کی تڑپ اور جذبے کو دیکھ کر اللہ نے چشمہ جاری کیا زمزم کا، جو قیامت تک کے پیاسوں کی پیاس کو بجھاتا رہے گا۔ ایک ماں اور ایک بیٹے کی جذبے کی اس قدر اللہ نے قدر کی ہے۔ یہ اللہ نیکیوں کی قدر کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، اور جو قربانی ہم کرنے جا رہے ہیں یہ اسی کا موسم بہار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پیغام سمجھنے، جس کی بنیاد پر ہماری زندگی کے اندر ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اپنی ذات کے پر دوسروں کو ترجیح دینے کا شوق پیدا ہوتا ہے، یہی اصل میں پیغام قربانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیغام کو سمجھنے اور اس کے پر عمل کی توفیق دے۔ اخوت، بھائی چارہ جو قربانی کے جذبے کے ذریعے پروان چڑھتا ہے، اللہ اس پیغام کو سمجھ کر عملی طور کے پر ان چیزوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔